ریڈیو پاکستان وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے بلوچستان میں حالیہ برف باری اور بارشوں کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج 22 جنوری سن 2020 کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے سید توصیف گیلانی کو خصوصی انٹرویو دیا۔ اس خصوصی انٹرویو میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بلوچستان میں موسمی تغیر کے متاثرین، بلوچستان کو درپیش چیلنجز اور ریڈیو پاکستان کی اہمیت اور ریڈیو کو جدت سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے خصوصی بات کی۔ پیش خدمت ہے محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا خصوصی انٹرویو۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب سے پہلے تو آپ کو کوئٹہ آمد پر اور بلوچستان آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسپیشلی ریڈیو پاکستان کی جانب سے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس مرتبہ جو موسم کی شدت تھی، اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں، اور اس کے ازالے کے لیے فیڈرل حکومت کی طرف سے جو ہے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے تمام سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ بلوچستان پاکستان کی لینڈسکیپ میں، ہمارے جغرافیے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور بلوچستان کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے، اور بلوچستان کو ترقی یافتہ بنانے، خوشحال بنانے اور بلوچستان کے اندر بسنے والوں کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان پرعزم ہے اور مسلسل کوشاں ہیں۔ جو یہ حالیہ موسمی اثرات کا شکار ہوئے ہمارے بہن بھائی، ان دکھی بہن بھائیوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے جو 20 انسانی جانیں جو ہیں وہ حال کے حقیقی سے جا ملی، ان کے لیے 5 لاکھ فی کس جو ہے وہ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور چونکہ انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور نہ دنیا کی کوئی طاقت اس جان کی قیمت ادا کر سکتی ہے، لیکن ان کے خاندان کے لیے ایک کمپنسیشن سپورٹ پرائم منسٹر نے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہیں ان کو 50,000 روپیہ فی زخمی جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو گھر جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے یا مکمل ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی مالی پیکج جو ہے حکومت دینے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری، چونکہ بلوچستان کی حکومت جو ہے اس کے پاس اس قسم کے مسائل کو مستقبل میں سامنا کرنے کے بعد اس کا تدارک کرنے کے وسائل نہیں ہیں، مشینری نہیں ہے، کیپیسٹی کا ایشو ہے، پراپر جو ہے ٹریننگ نہیں ہے، تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے جنرل افضل صاحب کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ان کے لیے باقاعدہ ایک منصوبے کے طور پہ ان کو مشینری، ان کو وہ تمام دستیاب جو آلات ہیں، اور آئندہ کے لیے اس طرح کی قدرتی آفات سے نبٹنے کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے۔ اور یہ کوئی $10 ملین کا پروجیکٹ ہے، جو تقریباً پاکستانی 1.5 ارب روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے، جس کے ذریعے بلوچستان کے اندر کوئٹہ اور جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں پہ اس قسم کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسٹریٹجی جو ہے اس کو پلان کیا جائے گا۔ اور جو مسلسل ایک آواز جو ہے وہ اٹھ رہی تھی، اس آواز کے اندر پرائم منسٹر نے خود آواز ملائی ہے، اور حقدار کو حق لٹانا ہی پاکستان تحریک انصاف کا منشور کا اہم جز ہے، اور تحریک انصاف انشاءاللہ بلوچستان کے اندر بسنے والے عوام کے ساتھ انصاف کرے گی، اور نا انصافی کو روکیں گے ہم۔
اور جو ماضی میں ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف ان ناانصافیوں کا ازالہ کرے گی اور اس کے لیے گیس سمیت جتنے بھی ان کے قدرتی وسائل ہیں جو سب سے پہلے ان کا حق ہے وہ ان کو دستیاب بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے یہاں ان کے لیے وہ تمام منصوبے، وہ تمام وسائل، وہ تمام جو آپ کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے ساتھ جڑی ضروریات ان کو پورا کرے گی۔ اور میرا دورہ بھی ان کی نیڈ اسیسمنٹ کا ہے کہ ہم اسیس کریں میڈیا کے اندر جو پرسیپشن بلوچستان کی ہے اور جو حقائق ہیں ان کا آپس میں موازنہ کریں اور جو اصل حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچائیں۔ تو اس دورے کا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے کہ میڈیا جو کسی بھی معاشرے کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں اس میڈیا کو طاقت بناتے ہوئے بلوچستان کو کس طرح طاقتور بنایا جائے۔ صاحب آپ نے جیسے میڈیا کی بات کی، اس وقت بلوچستان جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں تفریح کا ذریعہ صرف ریڈیو ہے، اور ریڈیو پاکستان کی ترقی کے لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ مرکزی سطح پر جو ہے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں ریڈیو ایک ایسا ذریعہ کمیونیکیشن ہے کہ جس نے جو ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا ضامن ہے اور سب سے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جو ہماری قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا جہاں جہاں پاکستان کی قومی سلامتی اور وقار، تشخص اور ہمارا ایک تمدن اور مذہب کے ساتھ جڑے رشتے جو ہے ان کو پروان چڑھانے کی نوبت آتی ہے، وہاں ریڈیو پاکستان ہر اول دستے کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے وہ دور دراز علاقے جہاں پاکستان ٹیلی ویژن یا پرائیویٹ چینلز نہیں پہنچ پاتے، ریڈیو پاکستان کی آواز جو ہے ان کے کانوں میں رس گھولتی ہے اور ان کو حوصلہ دیتی ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھاتی ہے، ان کے حب الوطنی کو اجاگر کرتی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے اپنے بہادر نوجوانوں کی خدمات کو سراہتی ہے۔ تو یہ اس آواز کو ہر سطح پہ آگے بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان اس پورے ادارے کی ریوائول کرنے جا رہی ہے۔ دنیا میں ریڈیو جو ٹول آف کمیونیکیشن ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ چلا گیا، یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا، اور وہ ٹرانسمیٹر ہوں ہمارے یا ہمارے براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہوں، ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب ایبسلیٹ ہو چکی ہے۔ ہمیں اس قدیم ٹیکنالوجی سے جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ میری پارٹنرشپ چل رہی ہے، MOU سائن ہوئے ہیں، چائنا اس میں ہمارا کلیدی پارٹنر بننے جا رہا ہے، جاپان، ترکی اور امریکہ جیسے ممالک سے ہم انگیج ہو رہے ہیں، اور برٹش کے امبیسڈر مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے بھی ریڈیو پاکستان کا مقدمہ رکھنے جا رہی ہوں۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے یہی ایک اہم ہمارا چیلنج ہے اور اس کو ہم نے اوورکم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک پاکستان کی حقیقی آواز بن کے نہ صرف بلوچستان بلکہ ہر ریگستان، میدان، پہاڑ اور گھروں کے اندر اور باہر جہاں جہاں پاکستانی بستا ہے، یہ پاکستان کا چینل ہے، یہ پاکستان کی آواز ہے اور یہ پاکستان کی شناخت ہے، اور اس شناخت کو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے آج صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر لیا گیا ان کا خصوصی انٹرویو آپ نے سنا۔ OB انجینئرز منظور بلوچ، ارحم ملک، OB پروڈیوسرز سلیم بلوچ اور کلیم اللہ۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔